نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان علامہ حافظ فہیم مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں القرآن اکیڈمی نیٹ ورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے لیے آج لے کر آئے ہیں درس قرآن کا پہلا ایپیسوڈ۔ درس قرآن یعنی قرآن پاک کا درس قرآن کا آغاز کرنے سے پہلے چند ضروری بات آپ کے علم میں اضافہ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ وحی جو ہے، اقسام وحی یہ دو ہے، یعنی وحی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وحی مطلوع، نمبر دو وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع سے کیا مراد ہے، یعنی اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہمارے معاشرے میں آج اتنے کثیر تعداد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ تو میں اللہ کا مسیح ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ وغیرہ وغیرہ، اور جسے ہم آج اس معاشرے میں قادیانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ پوری دنیا اور پورے اسلام میں یہ بات ہر کوئی شخص جانتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ وحی کے اقسام کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے امید ہے کہ کوئی بھی قادیانی آپ کا ایمان خراب نہیں کر سکتا۔ تو وحی کی دو قسمیں، نمبر ایک وحی مطلوع، نمبر دو وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کیا چیز ہے؟ وحی مطلوع کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو یہ الفاظ اور معنی یہ دونوں نازل ہوتی۔ تو جب الفاظ اور معنی یہ دونوں نازل ہو تو ہم اسے کہتے ہیں وحی مطلوع یعنی قرآن پاک۔ وحی مطلوع یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو الفاظ اور معنی یعنی یہ دونوں ایک ساتھ نازل ہوتی، یعنی الفاظ نازل ہوتی، الفاظ کے ساتھ ساتھ وہ معنی بھی نازل ہوتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے لوگوں میں بیان فرماتے، یعنی وحی مطلوع الفاظ اور معنی جب یہ نازل ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یہ وحی مطلوع یعنی قرآن پاک ہے۔ اور اس کی تعریف یوں بھی کرتے ہیں وحی مطلوع کی کہ وحی مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جس کی ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک۔ وحی غیر مطلوع یہ کیا ہے؟ تو وحی غیر مطلوع کی تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صرف اور صرف معنی نازل ہوتی، الفاظ نازل نہیں ہوتے، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان معنی کو اپنے الفاظوں میں بیان فرماتے۔ تو یہ ہے وحی غیر مطلوع یعنی حدیث مبارکہ۔ تو وحی غیر مطلوع کی ایک تعریف اس طرح سے بھی کی جاتی ہے، وحی غیر مطلوع وہ وحی جس کی ہم نماز میں تلاوت نہیں کرتے، یعنی حدیث مبارکہ۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نماز میں جس کی تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن پاک ہے، اور حدیث مبارکہ ہم نماز میں نہیں پڑھتے تو وہ حدیث مبارکہ یعنی وحی غیر مطلوع۔ اب دیکھیں وحی کی ضرورت کیوں پڑی۔ مثال کے طور پہ یہ اگر وحی کا دعویٰ وہی کرے گا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، یعنی وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ یہ ہر انسان کے لیے وحی کا دعویٰ کرنا یہ محال ہے کہ اگر یوں فرض کیا جائے اور وحی کا دعویٰ وہی کرے گا جو اللہ کا نبی ہوگا، اور اللہ کے نبی ہونے پر پھر اسے معجزہ پیش کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ نبوت کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو پھر لوگوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ تعالی نے مجھے مسیح بنا کر بھیجا، اور تو لوگوں نے ان سے معجزہ پیش کیا، تو انہوں نے معجزہ مانگا تو آپ نے معجزہ دکھایا۔ تو اسی طرح جو شخص یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس کے اوپر وحی نازل ہوگی، اور نبوت کا دعویٰ وہی کرے گا جو معجزہ پیش کرے گا۔ تو اس لیے وحی کی ضرورت پڑی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی عام شخص یہ کہے
کہ مثال کے طور پہ زید نے کہا کہ مجھے، یعنی کہ زید نے عمر کو جو ہے قتل کر دیا۔ اب لوگوں نے زید سے پوچھا کہ آپ نے عمر کو کیوں قتل کیا؟ تو زید نے کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی، عمر کو قتل کر دو، تو میں نے قتل کر دیا۔ اسی طرح بکر نے